بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جس ملک کے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، ایسے ریاست کو ہارڈ سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ 30 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس ملک کے لوگ ہی اس کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ پھر آرمی چیف کہتے ہیں جی کہ جب تک اس ملک کے غیور عوام پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ دیکھیں لوگ Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? فوج کے ساتھ تو کھڑے ہیں، لیکن جو فوجی قیادت ہے اس سے لوگوں کے شکوے اور شکایتیں ایک گیپ پیدا ہو گیا۔ اسی وجہ سے پاکستان کی فوج میں اور پاکستان کی عوام میں نام ہے اس کا، جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے، اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. اور بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو، those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے، he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. ایک گیپ پیدا ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں، سب لوگ یہ کہتے ہیں، ہم جتنے اپنے فوجی دوستوں سے ملتے ہیں ان سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ گیپ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام عمران خان کو چاہتی ہے، وہ اس کو مینڈیٹ دیتی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ زبردستی ان لوگوں کو لے کر آئی جنہیں پہلے چور اور ڈاکو ثابت کر دیا گیا قوم کی نظروں میں، اور اب انہیں زبردستی پاکستان میں لا کر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ان پالیسیز کی وجہ سے لوگ اپنے فوجی ادارے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اس کا پتہ کرنا ہے تو آپ جنرل باجوہ سے پتہ کر لیں کہ کیا وہ آزادی سے پھر سکتے ہیں باہر دنیا میں بغیر پروٹوکول کے۔ ندیم انجم صاحب کو بتائیں نا وہ کدھر ہیں، کس ملک میں ہیں، کہاں وہ لوگوں کو فیس کر رہے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ کو دیکھ لینا، قاضی فائد عیسیٰ کہیں پہ حلیے بدل کے بیچارے پھر رہے ہیں، سامنے نہیں آ سکتے۔ پھر آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، دہشت گرد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب ہمارا بگاڑا ہمارے اپنوں نے بگاڑا، ہم نے خود بگاڑا۔ جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کرنا ایک ایسا جرم ہے
جس کی سزا پھر نسلیں کاٹتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں، ایسی محرومیاں اور ایسے مظالم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. ایک دور میں ہم نے ایسی غلطیاں بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ کی تھیں جو آج ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. افسوس ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیسے ہوا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. آپ ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند رکھیں کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں ہے بلکہ آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں. بات ٹھیک ہے، لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. اور سیاست میں یہ آرمی چیف صاحب بھی جانتے ہیں، پوری فوج جانتی ہے کہ فوج بدقسمتی سے سیاست میں کردار ادا کرتی ہے اور قائد اعظم کے فرمودات کی خلاف ورزی کرتی ہے. قائد اعظم نے جو کہا، سابق جو صدر پاکستان ہے عارف الوی، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا نا کہ قائد اعظم کے جو فرمودات ہیں ان کو بلا دیا، انہیں دفن کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور ایک جناح ہاؤس کو لے کر کے اتنا بڑا آپریشن کر دیا پورے پاکستان میں جس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے یہاں جناح ہاؤس ہوتا تھا. سب یہ جانتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس ہے. لیکن جب احتجاج ہوا اور ایک عجیب و غریب سچویشن اس ملک میں بن گئی تو اب وہ جناح ہاؤس ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ وہاں پہ تقریبات ہوتی ہیں. آرمی چیف نے کہا جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ برین گین ہے، اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہے. آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے، وہ کہانی جس کی بنیاد ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا. دیکھیں کہانی تو پھر یہ بھی سنانی پڑے گی قوم کو کہ آدھا ملک ٹوٹا کیسے. یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جب پاکستان حاصل کیا تو فوج نے نہیں کیا، عوام نے حاصل کیا تھا. لیکن جب پاکستان ٹوٹا تو فوج نے بنگلہ دیش میں سرنڈر کیا تھا. جب پاکستان ٹوٹا تو اس کے لیے ذمہ دار اس وقت کا فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان تھا اور اس کا چمچہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. تو اس وقت ملک ٹوٹا سیاستدانوں اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے رہنما جنرل یحییٰ کی وجہ سے. قوم کو یہ بھی بتانا پڑے گا، آنے والی نسلوں کو جب تک ہم یہ کہانی نہیں سنائیں گے تب تک ہمارا قبلہ درست نہیں ہوگا. اور برین ڈرین یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے انجینئرز، آپ کے پڑھے لکھے لوگ، آپ کے سرمایہ کار، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں پیسہ لگانا تھا اور دماغ لگانا تھا، وہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر تیزی سے باہر ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں. یہاں برطانیہ میں مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے مایوس ہو کر یہاں آ گئے ہیں، ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہاں ہمیں زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے، یہاں ہم سخت زندگی گزار رہے ہیں لیکن پاکستان میں ہمارا اور ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو کچھ کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، تو وہ مایوس ہو کر یہاں پر آ رہے ہیں. اب آرمی چیف کہہ رہے ہیں اس کو برین ڈرین نہ کہا جائے، اس کو برین گین کہا جائے. وہ بھی مزدوروں کو آپ باہر بھجوائیں، ٹیکنیکل لوگوں کو باہر بھجوائیں. آپ اپنے برین کو تو باہر نہیں بھیج سکتے نا. جس ڈاکٹر کے اوپر، جس انجینئر کے اوپر آپ اتنا انویسٹ کرتے ہیں بطور قوم، اتنی محنت کرتے ہیں، وہ بجائے کہ آپ کے ملک کو آگے لے کر چلے، وہ جا کے یورپ کی اور امریکہ کی خدمت کرے گا، بیرون ملک چلا جائے گا سرمایہ لے کر، سرمایہ کار بھی. تو یہ تو پتہ نہیں آرمی چیف نے یہ کیوں بات کی، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی. ایک اور سٹیٹمنٹ آرمی چیف نے دیا، انہوں نے کہا کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو تمام اقوام عالم پر پڑتی ہے.